بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید عباس نے جب ملک مصر کا انتظام سنبھالا تو اسے خیال آیا کہ یہی وہ ملک ہے جس کے تخت پر بیٹھ کر فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ مصر کی حکومت کوئی بڑی چیز نہیں، اور اپنے ایک ایسے غلام کو مصر کا سب سے بڑا حاکم بنا دیا جو بہت ہی کم عقل اور بدصورت تھا۔ اس غلام کا نام خصیب تھا۔ وہ کیسا کم عقل اور جاہل تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار جب مصر کے کسانوں نے اس کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد کی کہ یہ دریائے نیل میں سیلاب آ جانے کی وجہ سے ان کے کپاس کے سارے کھیت برباد ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ روئی کے پودوں کی جگہ اپنے کھیتوں میں اون ہوتے۔ اون پانی میں خراب نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ایک دانشمند نے سنا تو کہا، سچ ہے، خدا بڑا بے نیاز ہے۔ عزت اور رزق کا انحصار عقل پر نہیں بلکہ صرف خدا کی مہربانی پر ہے۔ اگر روزی ملا کرتی ہماری عقل و دانے سے تو نادانوں کے حصے جو کا ایک دانہ بھی نہ ہوتا، مگر رازق مطلق ان کو پہنچاتا ہے یوں روزی کہ اس افراط و ارزانی سے دانہ بھی نہیں پاتا۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں دو بہت ہی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب فہم لوگوں کے لیے دنیاوی مال و دولت اور تاج و تخت بہت ہی معمولی چیزیں ہیں۔ ہارون الرشید نے اتنا بڑا اور ایسا زرخیز ملک ایک حبشی غلام کے حوالے کر دیا۔ دوسرے یہ کہ دنیاوی عزت اور مال انسان کی اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ معلوم ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر فی الواقع ایسا ہی ہوتا تو نادان تو سب بھوکے مر جاتے۔